بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر شوہر بار بار ستائے، جھگڑا کرے اور گھر رہ کر بھی اجنبی بن جائے تو بیوی کو یہ 4 کام ضرور کرنے چاہیے۔ تو کیا آپ جاننا چاہتے ہیں وہ 4 کام کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلا کام یہ ہے، محترم ناظرین، میاں بیوی کا رشتہ محض ایک معاہدہ نہیں بلکہ احساس، قربانی اور برداشت اور باہمی سمجھ بوجھ کا نام ہے۔ اس رشتے میں اختلاف بھی آتا ہے، کبھی لہجے بلند ہو جاتے ہیں، کبھی دل بوجھل ہو جاتا ہے اور کبھی خاموشی لمبی ہو جاتی ہے۔ یہ سب زندگی کے فطری مراحل ہیں، کیونکہ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں آزمائش بھی ہوتی ہے۔ مگر مسئلہ اس وقت جنم لیتا ہے جب اختلاف وقتی نہ رہے بلکہ رویہ بن جائے، جب جھگڑا معمول بن جائے اور جب ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے شوہر بیوی کے لیے اجنبی بن جائے۔ سوچئے اس عورت کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جو شوہر کے ہوتے ہوئے بھی تنہائی کا شکار ہو، جس کی بات سنی نہ جائے، جس کے جذبات کو اہمیت نہ دی جائے اور جس کی موجودگی محض ایک ذمہ داری سمجھ لی جائے۔ بار بار کی سختی، بے جا الزام اور بے مقصد جھگڑا عورت کے دل میں صرف دکھ ہی نہیں چھوڑتا بلکہ اس کے اعتماد، سکون اور خودی کو بھی آہستہ آہستہ کمزور کر دیتا ہے۔ ایسا ماحول نہ صرف رشتے کو کھوکھلا کرتا ہے بلکہ گھر کی فضا سے برکت اور راحت بھی چھین لیتا ہے۔ یہاں ایک بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے، اگر شوہر بار بار ستائے، جھگڑا کرے اور گھر رہ کر بھی اجنبی بن جائے تو بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا خاموشی ہی واحد راستہ ہے یا ہر بات کو قسمت کے کھاتے میں ڈال دینا ہی دانش مندی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ نہ تو ہر صبر خاموشی کا نام ہے اور نہ ہی ہر برداشت بے عملی کا تقاضا کرتی ہے۔ اگر شوہر بار بار ستائے، جھگڑا کرے اور گھر رہ کر بھی اجنبی بن جائے تو بیوی کو یہ 4 کام ضرور کرنے چاہیے، کیونکہ درست وقت پر درست فہم کے ساتھ اٹھایا گیا قدم نہ صرف شوہر کے دل کو بدل سکتا ہے بلکہ بکھرتے ہوئے گھر کو پھر سے سکون، محبت اور اعتماد کی جگہ بنایا جا سکتا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے آج کی بات شروع ہوتی ہے اور یہی وہ موڑ ہے جہاں بہت سی عورتوں کی زندگی بدل سکتی ہے۔ محترم ناظرین، میاں بیوی کا رشتہ سکون کی بنیاد ہے، جہاں محبت صبر سے جڑی ہوتی ہے اور وقار برداشت سے۔ اسی توازن میں گھر کی فضا محفوظ اور دل آباد رہتے ہیں۔ اب اصل بات کی طرف آتے ہیں۔ اگر شوہر بار بار ستائے، جھگڑا کرے اور گھر رہ کر بھی اجنبی بن جائے تو بیوی کو یہ 4 کام ضرور کرنے چاہیے، اور ان میں سب سے پہلا اور بنیادی کام یہ ہے کہ بیوی اپنے باطن کو مضبوط بنائے اور اپنے ارد گرد کو قابو میں رکھے۔ اس نقطے کو اکثر معمولی سمجھ لیا جاتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ رشتوں کی سمت بدلنے کا آغاز ہمیشہ انسان کے اندر سے ہوتا ہے، باہر سے نہیں۔ جب شوہر کا رویہ تلخ ہو، بات بات پر جھگڑا ہو اور لہجے میں بیزاری جھلکنے لگے تو بیوی کا دل فطری طور پر دکھ، غصے اور بے بسی سے بھر جاتا ہے۔ ایسے میں سب سے آسان راستہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ فوراً جواب دیا جائے، سخت بات کے بدلے سخت بات کہی جائے اور دل میں جو کچھ ہے زبان پر لے آیا جائے۔ مگر یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں ایک غلط رد عمل پورے ماحول کو آگ میں جھونک دیتا ہے۔ بیوی اگر اسی وقت اپنے جذبات کو قابو میں کر لے تو وہ نہ صرف جھگڑے کی شدت کم کر سکتی ہے بلکہ اپنی عزت اور وقار کو بھی محفوظ رکھتی ہے۔ اپنے باطن کو مضبوط بنانے کا مطلب یہ نہیں کہ عورت احساس سے خالی ہو جائے یا دل پر پتھر رکھ لے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے جذبات کی مالک بن جائے، نہ کہ جذبات اس کے فیصلوں کے مالک ہوں۔ جب بیوی خاموشی اختیار کرتی ہے تو وہ کمزوری نہیں دکھا رہی ہوتی بلکہ وہ وقت خرید رہی ہوتی ہے۔ وہ خود کو سنبھالنے، حالات کو سمجھنے اور معاملے کو بگڑنے سے روکنے کا موقع پیدا کر رہی ہوتی ہے۔ یہی خاموشی اکثر شوہر کے ضمیر کو بھی آئینہ دکھا دیتی ہے۔ دل، زبان اور رویے کو سنبھالنا ایک مسلسل عمل ہے۔ بیوی اگر ہر بات پر فوراً رد عمل دینے کی بجائے یہ سوچ لے کہ اس لمحے کا جواب رشتے کو کہاں لے جائے گا تو اس کا رویہ خود بخود متوازن ہو جاتا ہے۔
نرم لہجہ، محدود الفاظ اور باوقار خاموشی۔ بہت دفعہ وہ بات کہہ جاتی ہے جو چیخ اور الزام نہیں کہہ پاتے۔ اس سے شوہر کے رویے کی سختی آہستہ آہستہ اپنی شدت کھونے لگتی ہے۔ اگر شوہر بار بار ستائے، جھگڑا کرے اور گھر رہ کر بھی اجنبی بن جائے تو بیوی کو یہ 4 کام ضرور کرنے چاہیے۔ اور پہلا کام یہی ہے کہ وہ خود کو اندر سے ٹوٹنے نہ دے، کیونکہ جو عورت اپنے اندر مضبوط ہو جاتی ہے وہ حالات کی قیدی نہیں رہتی، بلکہ حالات کو سمجھنے اور سنبھالنے کی صلاحیت پیدا کر لیتی ہے۔ یہی اندرونی مضبوطی آگے چل کر رشتے میں تبدیلی کی بنیاد بنتی ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے بکھرتا ہوا تعلق دوبارہ سنبھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، ازدواجی رشتہ صرف ساتھ رہنے کا نام نہیں، بلکہ ایک دوسرے کی کیفیت کو محسوس کرنے اور بنا کہے دل کی بات سمجھنے کا شعور بھی اسی رشتے کی اصل خوبصورتی ہے۔ اگر شوہر بار بار ستائے، جھگڑا کرے اور گھر رہ کر بھی اجنبی بن جائے تو بیوی کو یہ 4 کام ضرور کرنے چاہیے، اور ان میں دوسرا اہم کام یہ ہے کہ وہ شوہر کے رویے کی جڑ کو سمجھنے کی سنجیدہ کوشش کرے۔ اکثر گھریلو مسائل وہاں الجھ جاتے ہیں جہاں ہم نتیجے پر بات کرتے ہیں مگر وجہ کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ شوہر کا سخت لہجہ، بار بار کا جھگڑا یا سرد مہری اکثر محض بدتمیزی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے پیچھے کوئی دباؤ، اندرونی الجھن یا ایسا دکھ چھپا ہوتا ہے جس کا اظہار اسے خود بھی نہیں آتا۔ زندگی کے بوجھ، معاشی پریشانیاں، کام کی ناکامیاں، عزت نفس کو لگنے والی ٹھوکریں یا کسی سطح پر احساس محرومی مرد کے رویے کو بدل دیتی ہیں، مگر چونکہ بہت سے مرد اپنے دکھ کو الفاظ میں بیان کرنے کے عادی نہیں ہوتے، اس لیے وہ خاموشی، غصے یا بیزاری کے ذریعے اسے ظاہر کرتے ہیں۔ بیوی اگر ہر سخت بات کو ذاتی حملہ سمجھ لے تو رشتہ مزید بگڑ جاتا ہے، لیکن اگر وہ یہ سوال اپنے دل میں پیدا کرے کہ اس زاویے کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے تو وہ مسئلے کے اصل دروازے تک پہنچ جاتی ہے۔ شوہر کے رویے کی جڑ سمجھنے کا مطلب یہ نہیں کہ غلطی کو جائز قرار دے دیا جائے یا ظلم کو قبول کر لیا جائے۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ الزام لگانے سے پہلے پس منظر کو دیکھا جائے۔ بعض اوقات ایک نرم سوال، ایک مناسب وقت پر کی گئی بات یا صرف خاموشی سے سن لینے کا عمل وہ گرہ کھول دیتا ہے جو برسوں سے بند ہوتی ہے۔ بیوی اگر ہر بات پر فوراً دفاعی انداز اختیار کرنے کی بجائے سمجھنے والا رویہ اپنائے تو شوہر کو بھی پہلی بار یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کی بات سنی جا رہی ہے۔ اکثر گھروں میں اجنبیت اسی لیے بڑھتی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو قصوروار سمجھتے رہتے ہیں، مگر کوئی یہ نہیں سوچتا کہ اصل تکلیف کہاں سے شروع ہوئی تھی۔ اگر شوہر بار بار ستائے، جھگڑا کرے اور گھر رہ کر بھی اجنبی بن جائے تو بیوی کو یہ 4 کام ضرور کرنے چاہیے، اور دوسرا کام یہی ہے کہ وہ سطحی رویے کے پیچھے چھپی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ یہی کوشش بیوی کو جذباتی رد عمل سے نکال کر فکری حکمت کی طرف لے جاتی ہے۔ جب بیوی الزام کے بجائے سمجھنے کا راستہ اختیار کرتی ہے تو وہ شوہر کے دل میں بند وہ دروازہ کھٹکھٹاتی ہے جو برسوں سے بند ہوتا ہے۔ بہت دفعہ اسی دروازے کے کھولنے سے رویے بدلنے لگتے ہیں، لہجے نرم ہو جاتے ہیں اور اجنبیت کی دیوار میں پہلی دراڑ پڑ جاتی ہے۔ یہی دراڑ آگے چل کر رشتے کی مرمت کا سبب بنتی ہے، اور یہی وہ شعور ہے جو گھر کے بکھرتے ہوئے ماحول کو دوبارہ سنبھالنے کی امید پیدا کرتا ہے۔ محترم ناظرین، میاں بیوی کا رشتہ جب اللہ کی یاد سے جڑ جائے تو معمولی اختلاف بھی آزمائش بن کر نہیں رہتا، بلکہ اصلاح اور قرب الہی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اگر شوہر بار بار ستائے، جھگڑا کرے اور گھر رہ کر بھی اجنبی بن جائے تو بیوی کو یہ 4 کام ضرور کرنے چاہیے، اور ان میں سے تیسرا نہایت گہرا اور اثر رکھنے والا کام یہ ہے کہ وہ اللہ سے اپنے تعلق کو اپنے لیے ڈھال بنا لے، کیونکہ بہت سی ایسی جنگیں ہوتی ہیں جو زبان، دلیل یا برداشت سے نہیں جیتی جاتی، بلکہ وہاں جیتی جاتی ہیں جہاں آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں
اور دل رب کے سامنے جھک جاتا ہے۔ جب بیوی ہر دن دل کے بوجھ کے ساتھ سوتی ہے، جب وہ اپنی بات کسی کو کہہ نہیں پاتی اور جب اس کی خاموشی بھی چیخ بن جاتی ہے، تو ایسے میں سب سے محفوظ پناہ گاہ اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ نماز صرف فرض کی ادائیگی نہیں رہتی، بلکہ وہ لمحہ بن جاتی ہے جہاں بیوی اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے کی کوشش کرتی ہے۔ دعا محض الفاظ نہیں رہتی، بلکہ وہ فریاد بن جاتی ہے جو سجدے کی مٹی میں جذب ہو کر عرش تک پہنچتی ہے۔ اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ دنیاوی تدبیر چھوڑ دی جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوی اپنی طاقت کا اصل منبع پہچان لے۔ ذکر کے ذریعے دل کو وہ سکون ملتا ہے جو کسی انسان کے بس میں نہیں۔ جب زبان اللہ کے نام سے تر ہو جاتی ہے تو دل کی گھبراہٹ آہستہ آہستہ کم ہونے لگتی ہے، اور بیوی کے اندر ایک ایسا اطمینان پیدا ہوتا ہے جو حالات کی سختی سے متاثر نہیں ہوتا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کا دل سخت ہو چکا ہوتا ہے، بات سننے کو تیار نہیں ہوتا اور ہر کوشش ناکام نظر آتی ہے۔ ایسے میں بیوی اگر اپنے رب کے سامنے جھک جائے تو وہ وہیں سے راستہ بنا دیتا ہے جہاں کسی کو امید بھی نہیں ہوتی۔ کتنے ہی بگڑے ہوئے رویے، کتنی ہی اجنبی خاموشیاں اور کتنی ہی ٹوٹی ہوئی قربتیں اللہ کی ایک قبولیت سے بدل جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اہل فہم نے ہمیشہ کہا کہ رشتوں کی اصلاح پہلے آسمان سے مانگی جاتی ہے، زمین پر نہیں۔ اگر شوہر بار بار ستائے، جھگڑا کرے اور گھر رہ کر بھی اجنبی بن جائے تو بیوی کو یہ 4 کام ضرور کرنے چاہیے، اور تیسرا کام یہی ہے کہ وہ اللہ کو اپنا رازدار بنا لے۔ جب بیوی اپنے رب سے سچی محبت کرتی ہے تو اسے نہ صرف صبر ملتا ہے بلکہ سمجھ بھی ملتی ہے کہ کب خاموش رہنا ہے، کب بولنا ہے اور کب حد کھینچنی ہے۔ یہی تعلق اسے ٹوٹنے سے بچاتا ہے۔ اللہ سے جڑنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بیوی کا دل مضبوط ہو جاتا ہے، وہ حالات کی قید نہیں رہتی بلکہ رب کی رحمت پر یقین رکھنے والی عورت بن جاتی ہے۔ اور جب ایک عورت کا دل اللہ پر ٹک جائے تو پھر بگڑے ہوئے رشتوں کے زاویے بھی آہستہ آہستہ سیدھے ہونے لگتے ہیں، کیونکہ وہاں کام وہ ذات کرتی ہے جس کے لیے کوئی مشکل، کوئی بند دروازہ اور کوئی اجنبیت معنی نہیں رکھتی۔ محترم ناظرین، میاں بیوی کے رشتے میں احترام اور وقار کی بنیاد اتنی ہی ضروری ہے جتنی محبت، عزت اور حدود کا شعور رشتے کو مضبوط اور مستحکم رکھتا ہے۔ اگر شوہر بار بار ستائے، جھگڑا کرے اور گھر رہ کر بھی اجنبی بن جائے تو بیوی کو یہ 4 کام ضرور کرنے چاہیے، اور چوتھا اور انتہائی ضروری کام یہ ہے کہ وہ اپنی عزت اور حدود کا شعور قائم رکھے۔ اکثر خواتین خاموشی کو برداشت یا قربانی سمجھ بیٹھتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر خاموشی محبت کی علامت نہیں ہوتی۔ بعض اوقات خاموش رہنا اپنی عزت اور وقار کو نقصان پہنچانے کے مترادف بن جاتا ہے۔ بیوی کو سمجھنا چاہیے کہ نرمی اور وقار میں فرق ہوتا ہے۔ نرمی کا مطلب یہ نہیں کہ ہر ظلم یا نظر اندازی کو تسلیم کر لیا جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بات کو مہارت اور حکمت کے ساتھ سمجھا جائے تاکہ دلائل اور جذبات کا تصادم نہ ہو۔ بیوی اگر اپنے رویے میں حدود قائم رکھے تو یہ شوہر کے لیے بھی واضح ہو جاتا ہے کہ تکلیف، تضحیک یا مسلسل نظر اندازی قابل برداشت نہیں۔ اس عمل میں سب سے بڑا ہنر یہ ہے کہ عورت اپنے موقف کو محبت اور وقار کے ساتھ پیش کرے۔ سخت الفاظ، چیخ یا الزام لگانے کی بجائے واضح، مہذب اور مضبوط انداز میں اپنی بات پہنچانا رشتے کی بہتری کے لیے زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ اس سے نہ صرف شوہر کی سوچ بدلنے کے امکانات بڑھتے ہیں بلکہ گھر کی فضا میں سکون اور توازن بھی قائم رہتا ہے۔ عزت اور حدود کا شعور برقرار رکھنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ بیوی اپنی ذاتی شناخت کو برقرار رکھے۔ وہ اپنی ضروریات، جذبات اور احساسات کو نظر انداز نہ ہونے دے۔ یہ شعور رشتے میں سالمیت پیدا کرتا ہے اور شوہر کو بھی یہ پیغام دیتا ہے کہ تعلق کی بنیاد صرف رفاقت یا مجبوریاں نہیں بلکہ احترام اور وقار بھی ہے۔ اگر شوہر بار بار ستائے، جھگڑا کرے اور گھر رہ کر بھی اجنبی بن جائے تو بیوی کو یہ 4 کام ضرور کرنے چاہیے۔
اور چوتھا کام یہی ہے کہ اپنی عزت اور حدود کا شعور قائم رکھے۔ یہ آخری قدم نہ صرف بیوی کو خود کی پہچان اور تحفظ دیتا ہے بلکہ رشتے میں اصل توازن اور احترام کی جگہ بھی دوبارہ پیدا کرتا ہے اور ایک صحت مند محبت بھرا گھر قائم کرنے کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ محترم ناظرین، میاں بیوی کا رشتہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے انسان کی زندگی میں ایک عظیم نعمت اور امتحان دونوں ہیں۔ یہ رشتہ صرف باہمی تعلق یا جسمانی میل جول تک محدود نہیں بلکہ دل، عقل، جذبات اور اخلاق کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہی ہے جس نے آپ کے لیے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کی۔ یہ آیت واضح طور پر بتاتی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان محبت اور ہمدردی اللہ کی طرف سے ایک انمول تحفہ ہے اور اسے برقرار رکھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ مضبوط بنانے کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے جذبات، احساسات اور فکر کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اکثر گھریلو اختلافات اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب انسان صرف اپنے موقف پر اصرار کرتا ہے اور دوسرے کے دل کی کیفیت کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین سلوک کرے۔ یہ فرمان ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ رشتہ صرف حق و فرض پر قائم نہیں رہتا بلکہ محبت، شفقت اور اخلاق کی حسن و سلوک سے بھی مضبوط ہوتا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان محبت بڑھانے کے لیے سب سے اہم چیز صبر اور برداشت ہے۔ زندگی کے ہر مرحلے میں مشکلات، اختلافات اور چھوٹے جھگڑے آتے رہتے ہیں، لیکن محبت کی اصل کسوٹی یہ ہے کہ کس طرح اپنے آپ جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے تعلق کو نقصان سے بچایا جائے۔ اگر شوہر یا بیوی کسی غلطی پر فوراً غصے کا اظہار کرے یا الزام لگائے تو رشتہ کمزور ہو سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صبر کے بغیر کوئی رشتہ مضبوط نہیں رہ سکتا، اس لیے دونوں طرف سے صبر اور تحمل ایک لازمی عنصر ہے۔ رشتے میں احترام اور عزت کا قیام بھی بہت ضروری ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور خواتین کے ساتھ حسن و سلوک کرو، سورہ النساء آیت نمبر 19۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف محبت کا اظہار لفظوں سے نہیں بلکہ عمل سے بھی ضروری ہے۔ بیوی کے جذبات کی قدر کرنا، اس کے فیصلوں میں رائے لینا اور چھوٹے چھوٹے کاموں میں اس کی عزت کرنا رشتے کو مضبوط کرتا ہے۔ اسی طرح بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ شوہر کی رائے، محنت اور جذبات کو نظر انداز نہ کرے بلکہ اسے اپنے دل سے سمجھنے اور قدر کرنے کی کوشش کرے۔ میاں بیوی کے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے ایک اور اہم پہلو ہے باہمی تعلق میں وقت گزارنا۔ ہر دن ایک دوسرے کے ساتھ گزارا ہوا وقت تعلق کو مزید گہرا کرتا ہے، چاہے یہ کھانے کے دوران بات چیت ہو، گھر کے کاموں میں تعاون یا چھوٹے چھوٹے لمحے جو محبت کے اظہار کا موقع دیتے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک اپنے گھر والوں کے لیے مہربان ہو کیونکہ یہی سب سے زیادہ اجر والا عمل ہے۔ یہ فرمان ہمیں بتاتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے اعمال جیسے مسکراہٹ، نرمی اور دلچسپی دکھانا میاں بیوی کے رشتے میں محبت پیدا کرنے کی بہترین ذرائع ہیں۔ مال و دولت، تعلیمی پس منظر یا سماجی مقام کے فرق کو محبت کے لیے رکاوٹ نہیں بننے دینا۔ میاں بیوی کے درمیان خلوص اور صداقت کی بنیاد پر تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ اگر دونوں ایک دوسرے کے سامنے ایماندار ہوں، غلطیوں کو چھپانے کی بجائے سمجھنے کی کوشش کریں تو رشتہ خود بخود مضبوط ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو اب تک بر وقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔